اب اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب اس خطاب کو جب سنے، کوئی باطل آج کل بڑی باتیں کر رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں نکال کر لے آتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ سوالات پہ سوالات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس خطاب کو سن کر جو ہے آج نوجوان نسل کے ذہن میں آ جائے، اور لوگ بولتے بھی ہیں، نوجوان بچے کہتے ہیں ہمارے گھر میں کھانے کی کمی ہے جو ہم روزہ رکھیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا وہ روزہ رکھیں۔ استغفر اللہ، ایسی باتیں بھی کرتے ہوئے سنا بچوں کو۔ تو جس کسی کے دماغ کے اندر، دل کے اندر یہ سوچ آ جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے پاس کھانا کم ہو گیا ہے جو ایک سال میں ہمیں 1 مہینے کے لیے کھانا منع کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس سوچ کو درست کرنے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ تم پر روزے نہ تو سزا کی وجہ سے فرض کیے گئے، نہ ہی اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے وسائل کے ختم ہونے کا کوئی خطرہ ہے، بلکہ فرما دیا، واضح فرما دیا کہ جیسا کہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی یہ جو 1 مہینے کے کھانا نہ کھانے کی جو تم پر پابندی لگ رہی ہے، یہ تم سے پہلوں کے اوپر بھی لگی ہے، اور یہ پابندی کوئی تمہارے لیے سزا نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے، عبادت کا ایک تسلسل ہے۔ یہ تم سے پہلے آنے والے لوگوں نے بھی یہ کام کیا تھا۔ اب جب مومن سنتا ہے کہ بھئی روزے فرض کیے گئے ہیں تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے اور یہ سزا بھی نہیں، بلکہ یہ تو ایک عبادت ہے اور بہت ہی حسین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ۔ پھر روزے کا مقصد بھی بتا دیا کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر تمہارے مالک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ فائدہ بھی تمہارا ہی تمہارا ہے، مالک کو کچھ نہیں دے رہے ہو تم کوئی، اور تم نہ بھی دو تب بھی وہ مالک رہے گا، تم دو تب بھی وہ مالک رہے گا، تمہیں عبادت کرنے سے تمہیں فائدہ ہے، اس کو کچھ نہیں ہے، تم عبادت نہیں بھی کرو گے تب بھی وہ مالک ہی رہے گا، تم سجدے نہیں بھی کرو گے تب بھی وہ مالک رہے گا، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو فائدہ بھی اس میں تمہارا ہے، تمہارا فائدہ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مومن عبادت مومن پر فرض کی گئی ہے، اس کا مقصد بھی مومن کے اندر اچھی صفات کا پیدا کرنا ہے۔ جب پوری آیت پڑھی تو بڑا دل کو تسلی ہو جاتی ہے، دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عبادت کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کریں، بہت اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ سالانہ روحانی ورکشاپ ہے روزہ، رمضان مبارک کا مہینہ مومنین کے لیے کیسے اینول ورکشاپ ہے۔ آج کے سائنٹیفک دور میں پروفیشنل لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اپنی پروفیشنل نالج کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ورکشاپ کرتے رہتے ہیں نا، امپروومنٹ کرتے ہیں نا، اپنے لوگوں کو امپروو کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سال میں سیکھتے ہیں۔ سالانہ کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے، ہر جگہ دیکھیے گا کوئی نہ کوئی سالانہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ تصور پیش کر دیا کہ اے ایمان والو تمہیں بھی اپنی جذباتی کیفیات کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے جذبات کو، اپنی کیفیات کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنے آپ کو روحانی طور پر اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ اپ گریڈ کرنے کے لیے تمہیں کیا ہوگا؟ سال میں ایک ایسا مہینہ دیا جا رہا ہے جس میں تم قرآن مجید کی تعلیمات شروع سے لے کر آخر تک نئے سرے سے پھر سے سنو گے، جذبوں کی سچائی کے ساتھ پھر عمل کا ارادہ کرو گے۔ تو واقعی رمضان المبارک کیا ہے؟ رمضان المبارک شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ پہلی چاند دیکھتے ہی ہمارا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے، جو کہ نسخہ کیمیا ہے، زندگی گزارنے کا اصول ہے، ہدایت نامہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے گی۔ تو ادھر چاند دیکھا، ادھر تراویح ہو گئی، اور تراویح کیا ہے؟ قرآن کا پڑھا جانا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہوا ہے، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم سال کے دوران سستی کے بھی مرتکب ہوئے نا، تو ہم اس کو ایک مرتبہ پھر سنیں گے، ایک مرتبہ تو قرآن کو لازم سنیں گے، نئے سرے سے بیٹری چارج ہوگی روح کی، اور پھر نئے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ایک انقلابی زندگی کا آغاز کریں گے، جس کا رمضان بہترین گزر گیا، انشاءاللہ پورا سال بہترین گزرے گا۔ تو رمضان کیا ہے؟ مومنین کے لیے سالانہ ورکشاپ ہے، اس میں تراویح پڑھی جاتی ہے، رات کا قیام، اور دن کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو تراویح کی جماعت اور اس کی تعداد کے بارے میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی حلقے میں آپ کے ساتھ یہیں پر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔